السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، میں جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ میں ان کی لائبریری تھی، وہ اتنے بڑے وہ تھے، ہر وقت جو ہے وہ بکس جو ہے وہ نایاب کتابیں کتب جو ہے وہ دنیا بھر سے کلیکٹ کرتے رہتے تھے، اور وہ ایک بڑی شخصیت تھے۔ تو ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ ان کو یہ اتنا قیمتی اثاثہ میں لیے پھر رہی تھی، تو میں نے وہ اثاثہ جو ہے میں اس وقت جو ہے وہ کس کے حوالے کروں، کون ہوگا جو اس کا امین ہوگا یا ترجمان ہوگا، کیونکہ اس وقت سوسائٹی جو ہے ہماری وہ میں یہ جس فورم پہ بیٹھی ہوئی ہوں، یہ ساری سوشل میڈیا کی وار ہے، اور یہ ہم اپنا ذہن استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، کتاب دشمن معاشرہ۔ تو اس میں کیا کدھر جاؤں؟ تو میری ایک ایسی شخصیت ملاقات ہو گئی گزشتہ دنوں کہ میں اس سے اتنی متاثر ہوئی کہ مجھے سارے اپنے مسائل کا حل مل گیا، اور میں نے آ کر کے وہ تمام میں دنیا کی پاکستان کی دوسری بڑی نیشنل لائبریری ہے، جس کے اندر میں ابھی ان کے محترم جو ہے وہ راجہ جاوید اقبال صاحب کے ساتھ ہوں، ڈی جی ہیں ہمارے، ان سے میں انہی سے آپ کی ملاقات بھی کروانے جا رہی ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو مجھے بتایا تو وہ میرے پاس جو خزانہ تھا وہ کہ پیسے چاندی سونا نہیں تھا، لیکن وہ کتنا قیمتی تھا اس کا مجھے احساس یہاں آ کے ہوا، کیونکہ میں اپنا 24 سال سے میگزین نکال رہی ہوں جو ادھر ہی نیشنل لائبریری میں ہر مہینے دینے آتی ہوں، منتھلی۔ تو میں راجہ صاحب سے جب ملی تو میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں اپنی تمام بک کی کلیکشن جو تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پیک کر کے، انہیں سمیٹ کر کے میں نے نیشنل لائبریری کو ڈونیٹ کیا۔ اب میں آپ کی اتنے عظیم شخصیت سے جو کہ علم اس دشمن معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس وقت روشن کرن کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کی ملاقات کراتی ہوں کہ اتنے زیادہ تعریف کے الفاظ بھی کہہ دیں اس دور میں، بالخصوص اس دور میں، تو وہ کم ہوں گے ان کے لیے، لہٰذا میں ٹائم کو شارٹ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ان کی طرف آپ کو لے چلتی ہوں۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں آج اپنی فائنلی ساری کتابیں لے کر کے آپ کے پاس آ گئی۔ آپ یہ بتائیے کہ راجہ اقبال صاحب میں جب آپ سے ملی تو آپ کا تعلق، آپ ڈی جی ہیں نیشنل لائبریری کے، آپ کا تعلق جو ہماری ثقافت سے ہے، گہرا ثقافتی ورثے سے ہے، کیسے اس دشت کی سیاحی میں آپ کا کس طرح کہاں پہ کیا ہوا کہ آپ ابھی یہاں تک پہنچے، اور آپ کے اندر اتنی پختگی اور علم کے اتنے موتی آ گئے کہ دوسرے بندے کو متاثر کر سکیں؟ جی بہت شکریہ میم، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی کتابیں اور نایاب کتابوں کا جو کلیکشن ہے وہ آپ نے نیشنل لائبریری کو گفٹ کیا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اتنی خوبصورت اور نایاب کتب آپ نے نیشنل لائبریری کو دی ہیں، وہ یقیناً نہ صرف یہاں پہ محفوظ رہیں گی بلکہ جو ہمارے ریڈرز ہیں آنے والے دور میں بھی اور موجودہ بھی اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ باقی مجھے اس نیشنل لائبریری میں آلموسٹ کوئی 35 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ کچھ عرصہ میں ایوان صدر میں ایز اے لائبریرین، سینئر لائبریرین میں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اور چونکہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میرا نیشنل لائبریری ہے اور بائی پروفیشن بھی میں لائبریرین ہوں، تو میں تاحال ابھی نیشنل لائبریری میں کام کر رہا ہوں۔ جی، تو اس سارے ایکسپیرینس کے دوران میں آپ نے کس طرح دیکھا کہ یہ جو ڈیوائس آتی گئی اور اس کے مختلف فارمز آتے گئے، اور معاشرہ جو تھا، ہمارے جو نئی نسلیں ابھی آ رہی ہیں یا جو ابھی ہم لوگ پروان چھڑے اور اپنے گولڈن آخری ایج پہ بڑی عمروں کو چلے گئے، تو مطلب یہ ڈیوائس جو آتی گئی تو کس طرح آپ نے تنزلی دیکھی کتاب کی، مطلب کس طرح آپ اسے بیان کریں گے؟ اور اس وقت جو معاشرہ، اس سے ہماری حکومتیں، ہماری تھنک ٹینک، ہمارا ہر چیز متاثر ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کا زوال، اس سے روبہ زوال ہوتے ہوئے کیسے دیکھا، اور اس کے بعد پھر آگے کوشچن کریں گے کہ اس سے نکلیں کیسے؟ جی ضرور۔ جی بہت اچھا سوال ہے میڈم، یہ چونکہ لائبریری سے متعلق اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جو چیزیں آج کل ڈسکشن میں ہیں، خاص کر نیٹ فلیکس پہ آج کل سوشل ڈیلیما کے نام سے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور جو دنیا کے ہائی ٹیک کے لوگ ہیں وہ اس چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ میں آپ کے اس سوال سے بالکل متفق ہوں،
اور ویسٹ میں جو اپنے سیانے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے ینگ پروٹیکٹ ینگ آئیز کے نام سے ایک مختلف آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں جو کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں ان گیجٹس کے اور ان چیزوں کے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں ان سے. کون سا ایسی چیز تھی ہمارے ساتھ ساتھی کیا تھے کہ انہوں نے ہماری نئی جنریشن کو اس کے حوالے کر دیا، جبکہ ویسٹ کے اندر ابھی نہیں، ابھی کافی سالوں سے بیک میں چلے جائیں تو انہوں نے اس پر ورک آؤٹ شروع کر دیا ہے کہ یہ جو اٹریکٹیو اکانومی جو ہے ان کی بن رہی تھی اس کو انہوں نے روکنے کے لیے اپنے آپ بہت بڑے بڑے ادارے بنانے شروع کر دیے ہیں، اور بہت سالوں سے اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ڈیوائس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ ان کی نسلیں جو ہے وہ بالکل بھی آگے جو ہے وہ نالائق اور نااہل آنی شروع ہو گئی تھی. ہمارے ہاں سچویشن کیا ہے، ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، تو آپ اتنے بڑے ادارے کے جو ہیں ڈی جی ہیں ماشاء اللہ، تو آپ کیا اس پر روشنی ڈالیں گے کہ مطلب کیسے یہ آپ نے اس زوال کے عمل کو کیسے دیکھا اور اس سے نکلنے کے راستے پہ آگے آتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے آپ پازیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں اور جو ڈسٹریکشن کے کام بھی وہ بھی لے سکتے ہیں. بیک وقت یہ دونوں کام کر رہے ہیں، بے وقت کرنا ایک طرف چاہتے ہیں. نالج بھی دے رہا ہے اور ایک طرف یہ بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ڈسٹرکٹیو کام ہے وہ بہت ایکسپینڈ کر گیا نا، بہت اس کا وہ ہو گیا ہے، تو وسیع ہو گیا ہے. تو یہ اس میں میری گزارش ہے کہ ہم حکومتی لیول پہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جیسے کہ چائنا نے ریسنٹلی ایک فائر وال اس کو بنائی ہے تاکہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو نیگیٹو پہلو ہیں اس کو ہماری جو نوجوان نسل ایک ٹائمنگ سیٹ کر دی کہ اتنے کے بعد وہ نہیں کام کریں گے، تو تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کی تو طرف گورنمنٹ لیول پر ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے صحیح تاکہ اس کے نقصانات سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بچا سکیں، اپنے جنریشن کو. تھینک یو. جی میم، جب ہم بچپن میں کتابیں پڑھنے کے بعد کچھ ٹاپک ہوتا تھا اس کے بعد ہم کچھ چیزیں نتیجہ اخذ کرنا چاہتے تھے یا ڈیسائیڈ کرتے تھے. آج کل کی جو آپ لوگ کیا گھنٹوں بکس پڑھتے تھے؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی. جی. تو اب جو زی جنریشن ہے وہ 30 سیکنڈ کی ریل دیکھ کے نتیجہ اخذ کرنا چاہتی ہیں، جس کے لیے وہ کتاب شارٹ سپین کے اندر وہ کچھ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک کمپیوٹر کے اندر، ایک ڈیوائس کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو قید کر لیا ہے. تو اب میں اس کی آپ کو سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس میں زیادہ الزام کس کو دیں گے؟ تو اس وقت ہمارا معاشرہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے اس ڈیوائس کی وجہ سے، اور جو سوشل میڈیا ہمارے سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن سے لے کر کے جو ہے وہ ایون کہ ہمارے جسٹس سسٹم اور ہمارے نیچے تک کو جا رہا ہے، اور لوگوں کا ذہن بدل رہے ہیں 2 منٹ کے اندر، وہ لوگوں کا ذہن بدل دیتے ہیں. سب حکومتوں کی پرائرٹی نہیں رہی لائبریری یا ایجوکیشن یا ریڈنگ ہیبٹ، اور اس کی وجہ سے کتاب کا جو کلچر ہے ریڈنگ کا، مطالعہ کتابوں کا، وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ گیجٹس ہیں انہوں نے وہ خلا فل کر لیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت جو ڈسٹرکشن معاشرے کی ہو رہی ہے اور یہ ایزی جو منی ہے وہ بنانے کے طریقے اکثر لوگوں نے بنا لیے ہیں اور وہ پوری سوسائٹی کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ میں جو چلا گیا ہے یہ چیز، تو اس سے بچت کے لیے گورنمنٹ لیول پہ کچھ ہوگا یا عوام کو خود ایک تحریک چلانی ہوگی، یا کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہونی چاہیے؟ جی میم، بالکل یہ حکومتی سطح پہ ہی ہونا چاہیے کہ اس چیزوں کو ہم کس طرح اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو کس طرح ریڈنگ ہیبٹ کی طرف لے کے آئیں. اس کے لیے دیکھ لیں کہ ہمارے 12-13 کروڑ آبادی کا جو اسکرین ٹائم دیکھیں وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایک بندے کا چل رہا ہے اسکرین ٹائم، جبکہ 10 منٹ کتاب کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جبکہ جو ان کا 24 گھنٹوں میں کوالٹی ٹائم ہے وہ سکرول کرنے میں گزر جاتا ہے. تو وہی اگر ہم لائبریریز کو یا اس طرح کے اداروں کو ایکٹیویٹ کریں اور نوجوان نسل کو ترغیب دیں کتابوں کی طرف آنے کے لیے. اب حالیہ ابھی ڈے بیفور یسٹرڈے آسٹریلین پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اپنے ٹی وی پہ، نیشنل ٹی وی پہ آ کے ان گیجٹس کو 13 سال تک کے بچوں کے لیے بین کر دیے، کیونکہ اب وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، یہی بحث پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ اب ریلائز کر رہی ہے کہ یہ ان کی نسلوں کے لیے کتنا خطرناک
زہر بن رہا ہے. اور میں گزارش کروں گا آپ کے اس چینل کے تھرو ہم اپنے حکومتی جو ارباب اختیار ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک سالڈ پالیسی بنانی چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرح ہم ان کو کنورٹ کریں ریڈنگ ہیبٹ کی طرف, لائبریریز کی طرف, کھیلوں کے میدانوں کی طرف لے کے آئیں ان کو, تاکہ وہ جو اپنا کوالٹی ٹائم ہے وہ نیگیٹیوٹی کے بجائے ایک پازیٹیو اپنے رجحان ان میں بچوں میں پیدا ہو. نہیں تو یہ چھوٹی سی ایج میں دیہات کا ایک بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا, وہ پولیس والے کو کہتا ہے اوے میری رپٹ لے کے آنے, میری 10 روپے چرا لینے, وہ ایک دم پولیس والا جو ہے اس کو ویڈیو بناتا ہے اور چلا دیتا ہے. اس کی ویورشپ لاکھوں میں چلی جاتی ہے, لیکن ایک جملہ جو کتاب کا ہے, ایک جو اسکالر کہتا ہے, وہ سننے کے لیے ہر بندہ, کوئی بندہ بھی تیار نہیں. اس پہ آپ کیسے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں بن گیا؟ جی میم بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی, فارچونیٹلی کہ اس کا 65% سے زیادہ نوجوان طبقے پہ مشتمل ہے. جی جی بالکل. اور صرف اس طرح کی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں ایگریشن, غصہ, غم و غصہ اور یہ چیزیں ڈسٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں. جبکہ ہمیں چاہیے کہ اس اپنی یوتھ کو ایک پازیٹیو پاتھ دیں, ان کو ایک ایکٹیویٹی دیں تاکہ وہ ان کا جو پازیٹیو رول ہے ہماری ملک کی معیشت میں اور اس کی تعمیر و ترقی میں آ سکے. ہمارے معاشرے کا جو, ہماری جو قوم ہے, ہمارا جو ملک ہے, اس کو کا بیڑا جو ہے ہماری نوجوان نسل نے آگے والی نے اٹھانا ہے جا کر کے. اور ہماری وہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت اس معاشرے کی توڑ پھوڑ کا حصہ بن رہی ہے. تو اس وقت نوجوان کو ایک دینا ہوگا, ایک اس کے اندر سوچ ڈالنی ہوگی آف سینس آف رسپانسبلٹی. یعنی سینس آف رسپانسبلٹیز کا معنی بھی ہمارا نوجوان نہیں جانتا. آپ اس ہماری موجودہ حالات میں دیکھ لیں, ہمارے میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا, ہمارا جو سوشل میڈیا کردار ادا کر رہا ہے, اس میں دیکھیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس نے کہ ہمارے ملک کو جا کے سنبھالنا ہے, یہ ان کا ملک ہے. ہماری جو ہے وہ نسلیں جو ہے وہ ان کا وارث اور امین ہے اس ملک کی. وہ نسلیں جو ہیں وہی اس توڑ پھوڑ کا حصہ ہیں اس وقت. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے نیشنل لائبریری اس میں کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے طور پر آپ ایک وہ دیتے ہیں کہ ان کو گھریلو لیول پر, میڈیا کے لیول پر, گورنمنٹ کی پالیسی کے لیول پر کہاں تک کتنا جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جی میم بہت اچھا سوال تھا, اور اس سلسلے میں بتاؤں کہ نیشنل لائبریری میں ہم اپنے طور پہ مختلف ڈسکشنز اور مختلف ڈبیٹس کرتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس ریڈرشپ بہت زیادہ ہے نوجوان نسل کی, اور 6 days a week ہماری لائبریری ہوتی ہے. تو پہلے سے تنزلی آئی ہے, بڑے ہیں ریڈرشپ الحمدللہ بہت زیادہ نوجوان نسل جو ہے وہ آ رہی ہے. ہم ایک کمفرٹیبل ماحول دے رہے ہیں بچوں کو. لیٹسٹ بکس جو ہیں وہ قیمتی کتابیں جو کہ عام بچے افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہم پرچیز کر کے بچوں کے لیے اویلیبل رکھی ہوئی ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا ایک اہم ہمارا جو کام ہے نیشنل لائبریری کا, کہ ہماری نیشنل لائبریری میں مختلف انٹرنیشنل کارنرز بنے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے, جس میں امریکہ ہے, چائنا, آذربائیجان, ترکی, انڈونیشیا, بیلاروس, اسی طرح اور کچھ ممالک ہیں. تو ہم اپنی یوتھ کو ان امبیسیز کے ساتھ, چائنیز کا بھی ہے, ان اپنی یوتھ جو ہمارے ریڈرز ہیں ان کو انٹریکشن کرواتے ہیں مختلف فارنرز کے ساتھ. مختلف ٹاپکس پہ ان کی ڈبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں. جتنے بھی ہمارے ہاٹ ایشوز ہیں ہم مختلف اسپیکرز کو بلا کے, انٹلیکچوئل جو ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو بلا کے اپنے ریڈرز کے ساتھ ایک سیشن ہوتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ مل کے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو ایگریشن ہے, جو ان کے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے, وہ بڑا ہیلپ فل ہو رہا ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ چند پروگرام ہم نے کروائے ہیں مختلف, جیسے سی پیک ہے یا اور اس طرح کے ایشوز پہ ہم نے کروائے ہیں. تو وہ جو اس سے کنسرن لوگ ہیں انہوں نے جب ان کے بچوں کا, جو کہ ینگ لوگ ہیں, ینگ ریڈرز ہیں, پڑھے لکھی جنریشن ہے ہماری, جب وہ کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے تو وہ جب ان کو اسی طرح کا ایک پازیٹیو جواب ملتا ہے تو وہ جو ان کے ذہنوں میں ایک منفی رجحان ہے, وہ میں اپنا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ بہت پازیٹیو یوزفل ہے, اور میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں.
جی، اور اپنے مختلف اداروں کے ساتھ میں اس رابطے میں اس کا دائرہ کار میں بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی آڈینس پڑھی لکھے لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بڑے لکھے جاتے ہیں تو وہ مختلف جہاں ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، مختلف اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں صرف وہ کتابوں کے ساتھ منسلک نہ رہیں، لائبریری میں آ کے مختلف ایکٹیویٹی میں ان کو انوالو کرتے ہیں، جس میں ڈیبیٹس بھی شامل ہیں، گروپ ڈسکشنز ہیں مختلف ٹاپک پہ، جہاں پہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ بھی ہوتی ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ موجودہ جو گورنمنٹ میں اس میں جو ہمارے سینئر منسٹرز ہیں بڑے پازیٹیولی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، اس میں میں اگر نام بھی لوں تو مجھے اچھا لگے گا۔ ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب وہ لائبریری کے ساتھ بہت منسلک ہیں، اور جو لائبریری کے بہت سارے ہمارے جو درینہ ایشوز تھے، اسپیشلی انٹرنیٹ کا ایشو تھا ہمارے پاس، جیسے 1000 سے زیادہ مور دین 1000 اسٹوڈنٹ آتا ہے ڈیلی، تو نیٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا ہمارا، تو ان کی ذاتی کاوشوں کے ساتھ ہم نے 100 MB سے 200 MB انٹرنیٹ پہ ہم نے سوئچ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پوری بلڈنگ کو اس انٹرنیٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، جو اس کے لیے راؤٹرز اور گیجٹس جتنی بھی درکار ہوتی ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب اپنی ایفرٹس کے ساتھ یعنی وہ ہمیں لائبریری کو پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں۔ عوام کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ بھی قیادت ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے، اور ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا ایک پلاننگ منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب، ایک بہت بڑی ہم ڈیجیٹل لرننگ سینٹر بنا رہے ہیں لائبریری میں، ایک نئی لائبریری جو کہ ایک نئی طرز کی ہوگی، اسٹیٹ آف دا آرٹ لائبریری ہوگی، اس پہ اپنے احسن اقبال صاحب پرسنلی انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اور باقی بھی جو ہمارے کنسرن منسٹر ہیں، عطا تارڑ صاحب ہو گئی، وہ لائبریری کی بات جب بھی آتی ہے، جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے، وہ بڑی خوشی سے آتے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو وہ بڑے فراخ دلی کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں۔ مطلب آپ کی بجٹنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو؟ بجٹنگ کا ایز سچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ ہمیں جو انٹرنلی جو چھوٹے موٹے ایشو ہوتے ہیں، ہمارے سیکٹری ہیں حسن ناصر جامی صاحب، وہ ہمیں ایڈیشنل فنڈ بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی 14 ملین ہم نے لیے تھے، جو بکس ہم نے پرچیز کی ہیں۔ اسی طرح جو ایشوز ہیں وہ حسن ناصر جامی آپ الیکٹرانک میڈیا سے کیا چاہیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا ایکچولی لوگوں کو بتائیں کہ نیشنل لائبریری ہے، اس میں یہ فیسلٹیز ہیں۔ اب میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو نیشنل لائبریری کے بارے میں جیسے میں آئی تو میرا تعلق تھا اس سے، جی تو تبینگ ہے میری میگزین، تو اس طرح مطلب عام لوگوں تک یہ رسائی ہونی چاہیے، عام لوگوں کو پتہ ہو کہ گورنمنٹ اتنا بڑا ہیوج ادارہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے صرف اپنے عوام کو، اپنے ینگسٹر کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ، آپ نے قیمتی ٹائم سے مجھے جاوید اقبال صاحب اپنے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔